دادا جان، مجھے عالم لالا سے شادی نہیں کرنی ہے، مروہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہی اس کی بات سن کر کومل بیگم نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھا کر تھک چکی تھی کہ عالم شاہ سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ تمہارا لالا نہیں ہے بلکہ تمہارا شوہر ہے۔ ابھی بھی انہوں نے ایک مکہ زور سے اس کی پیٹھ پر جوڑا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گئی۔ اب اگر تم نے اسے لالا کہا نا تو میں تمہارا لا 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 کر دوں گی۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی اور پھر اپنی خیریت کو مد نظر رکھتے ہوئے کومل بیگم کے قریب سے اٹھ کر دادا جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ دادا، آپ تو گھر کے بڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پلیز اس بڈھے جلاد سے میری جان چھڑوا دیں۔ آپ خود ہی سوچیں نا، ان کی اور میری عمر میں پورے 10 سال کا فرق ہے۔ میں 5 سال کے بعد جوان ہوں گی اور وہ 5 سال بعد بڈھے ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بڈھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ عالم شاہ جو کہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اپنی چھوٹی سی منکوہا کی کینچی جیسی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ لڑکی اس کے سامنے یوں معصوم بن جاتی تھی جیسے بھی کل ہی پیدا ہوئی ہو، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ بھی ہر بار اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا، اسی لیے مروہ صاحبہ کو بخشنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف وہ ابھی تک مدد طلب نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دادا جان، کیا آپ نہیں چاہتی کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو ان کا بابا بھی جوان ہو؟ کومل بیگم نے اس کے بازو پکڑ کر زور سے دبوچا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گئی۔ اکرام صاحب بھی ٹھنڈی سانس خارج کرتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائے۔ اسی وقت ان کی نظر اندر داخل ہوتے ہوئے عالم شاہ کے لال ٹماٹر جیسے چہرے پر پڑی۔ اکرام صاحب نے اپنے خوبرو جوان پوتے کے ماتھے بالوں کو گننے کی کوشش کی جو گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اسی لیے آپ کو کہتا تھا دادا جان، مجھے اس بیوقوف عورت سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھ لیا آپ نے، اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں، میں آپ کو کس اینگل سے بھٹا دکھائی دیتا ہوں؟ وہ باقاعدہ طور پر دادا جان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور مغرور مرد تھا، گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا نا پرست، اپنی منمانی کرنے والا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دہان پان سی لڑکی کی باتیں سننے کے لیے مجبور تھا۔ ارے وہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، نادان ہے، تم کیوں اس کی باتوں کو سیریس لیتے ہو؟ عالم شاہ نے شکایتی انداز میں اپنے دادا کے چہرے کو گھورا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس کا غصہ کسی طور بھی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف کومل بیگم نے مروہ کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی شرم نہیں ہے؟ دادا کے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ اگر تمہاری تائی جان یا آغا جان سن لیتے تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے کہ کس قدر بدلحاظ لڑکی ہے یہ۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے تڑک کر جواب دیا، اماں، میں کون سا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ نے خود بھی تو ابا جیسے ہینڈسم بندے سے شادی کر لی تھی۔ ابھی بھی آپ دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابا اور آپ کی عمر میں صرف 3 سال کا فرق ہے۔ میرے لیے آپ کو وہی ایک جلاد ہی ملا تھا، ہر وقت مجھ پر حکم چلاتا رہتا ہے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کسی دن میں اس کو زہر دے کر اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دوں گی۔ کومل بیگم اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ دادا جان کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ مروہ اس بار اپنا بچاؤ کرنے کے لیے فوراً سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ نکلو تم باہر، میں تمہیں بتاتی ہوں، آج میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاتی ہوں۔ کومل بیگم کا بی پی ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔
مروہ جانتی تھی باہر نکلنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو زخمی شیر کے حوالے کرنا۔ کم از کم وہ اتنی بے وقوف تو نہیں تھی۔ کومل بیگم تھوڑی ہی دیر کے بعد غصہ کرتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ مروہ جب باہر نکلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گرنے والے انداز میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ دنیا میں کروڑوں کے حساب سے مرد ہیں اللہ جی، کیا آپ کو میرے نصیب میں صرف وہی ایک ظالم سردار لکھنا تھا جو خود کو سردار کم اور ملک کا پریزیڈنٹ زیادہ تصور کرتا ہے؟ بیوقوفی تو میں نے بھی کی ہے۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے گھر سے بھاگنے کے بجائے عالم شاہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہی ہوتا اگر… اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ عالم شاہ اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسی کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مروہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا۔ اس نے پھر سے واش روم کے دروازے پر ایک نظر ڈالی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی پچھلی کارروائی کو دہراتی اور بھاگتے ہوئی واش روم میں بند ہو جاتی۔ عالم شاہ نے اس کا بازو بیچ میں ہی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ سوکھی سی دہان بان سی لڑکی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے عالم شاہ کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ جب تک اس کا عالم کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا تب تک وہ اپنی دوستوں کے سامنے عالم کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتی تھی۔ اسی کے اس چوڑے سینے کی وہ پہلے دیوانی ہوا کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے۔ جب سے اس کی عالم سے شادی ہوئی تھی تب سے تو اسے ہر چیز سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ عالم اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے بے چین ہوا، اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے مروہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم دادا جان کو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ عالم لالا، میں تمہارا لالا نہیں۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا کہ مروہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے بے ساختہ ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھیں کھولو، عالم شاہ نے اسے اگلا حکم صادر کیا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے بتاؤ کہ تم دادا جان کو تھوڑی دیر پہلے میرے بارے میں کیا ارشاد فرما رہی تھی، اور تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ وہ عالم اصل میں میں اصل میں دادا جان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے زیادہ ہینڈسم تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جب میری آپ سے شادی ہوگی تو ساری دنیا ہم لوگوں کی جوڑی دیکھ کر جل کر راکھ ہو جائے گی، کیونکہ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہوتی ہے۔ میں تو دادا جان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر کے میری سب سے بڑی مراد پوری کر دی۔ اس لڑکی کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا دیکھ کر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ جھوٹ بولنے اور گولی کرانے میں تو وہ لڑکی ماہر تھی۔ تم نے اس کے علاوہ بھی دادا جان سے کوئی اور بات کی تھی؟ مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ میں نے صرف بچوں کا ذکر سنا تھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیوی کو بچوں کی کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ اب کے بعد اس کا لہجہ اور انداز دونوں بدل گئے تھے۔ اس نے مروہ کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا تھا۔ مروہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کی سانسیں خوف کے مارے پھولنے لگی تھی اور حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ عالم، مجھے باہر جانا ہے، امی بلا رہی تھی، کھانے کی تیاری کروانی ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ جب تک تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہیں دیتا تب تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر منجمد کر گیا تھا۔ مروہ نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی۔
وہ بے بسی کی مورت بنی اس کی گرفت میں موجود تھی اور اس کی قربت میں بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ عالم ذرا سا اس کے کانوں میں جھکا اور تپتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھ سے دور ہونے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہ سوچنا، کیونکہ یہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے جیتے جی ممکن نہیں ہو سکتا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں دادا جان سے علیحدگی کی بات کرتے ہوئے سنا تو اسی دن ہی تمہاری رخصتی کروا کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس سے ہلکا سا دور ہوا۔ مروہ کے لیے پہلے ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی لڑکھڑاتے ہوئے زمیں بوس ہوئی تو اس کے اس انداز پر بھی زیر لب مسکرا دیا۔ باتیں تو تم بڑی بڑی کرتی ہو، لیکن سٹیمنا تو تم میں 5 سال کے بچے والا بھی نہیں ہے۔ کیسے برداشت کرو گی تم میری جنونیت؟ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے باہری لہجے میں بولا، جبکہ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر آپ مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، یہ تو اب سہاگ رات کو ہی پتہ چلے گا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی مروہ کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کو تھپکا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ 1 نمبر کے بے شرم اور بدتمیز انسان ہے۔ میں 1000 بار دادا جان سے آپ سے الگ ہونے کی بات کروں گی۔ میری زبان، میری مرضی، میں جو دل چاہے کروں وہی کروں گی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر سے چیخ چیخ کر اپنے دل کے جلے ہوئے پھپولے پھوڑ رہی تھی، کیونکہ یہ ساری باتیں وہ اس دشمن جاں کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اسی لیے عالم نے صرف روزے کا لحاظ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، ورنہ آج اس کا اس لڑکی کو بخشنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ افطاری کے ٹائم میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور مروہ بیگم اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹی ٹی وی پر کوئی شو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کوئی مشہور گیم شو چل رہا تھا اور وہ یہ شو بھی صرف اور صرف اپنے پسندیدہ پلیئر کی وجہ سے دیکھ رہی تھی۔ عالم، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا اور ابھی نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس لڑکی کو بے ڈھنگے انداز میں صوفے پر پڑا ہوا دیکھ کر عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں عالم لالا؟ کیوں میرا شو خراب کر رہے ہیں؟ جلدی سے سائڈ پر ہو جائیں، مجھے دیکھنے دیں۔ ارے عالم لالا، میرا پسندیدہ باسط گیم کھیل رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ عالم نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا سوئچ نکال دیا۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو اور کچن میں جا کر افطاری کی تیاری کرو۔ آج افطاری کا سارا سامان تم خود ہی بناؤ گی۔ مروہ کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ پہلے کھل کر مسکرا دی اور پھر اپنی گردن نیچے کی طرف گرا کر کھی کرنے لگی۔ اس کا یہ انداز آج عالم کو کیوٹ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ دانت نکالنا بند کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، میں اس گھر کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ لاڈلی مائی فٹ۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کچن میں لے کر گیا تھا۔ وہاں پر پہلے ہی کومل بیگم اور رقیہ بیگم کھڑی تھی۔ ان دونوں نے عالم اور مروہ کو ایک ساتھ دیکھا تو انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ عموماً وہ دونوں اسی وقت ہی ایک ساتھ ہوتے تھے۔ جب مروہ عالم کا کوئی حکم ماننے سے انکار کرتی تھی یا پھر کوئی شرارت کرتی تھی تو عالم اسے سزا دیتا تھا۔ آپ دونوں باہر جائیں، آج افطاری کی تیاری مروہ کرے گی۔ عالم کے اعلان کرنے پر مروہ نے مدد طلب نظروں سے اپنی اماں جان کو دیکھا، جو کاندھے اچکاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ مروہ کبھی پکوڑوں کے سامان کو دیکھتی اور کبھی باقی چیزوں کو گھورتی۔
ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب اسے کوکنگ کا شوق چڑھا تھا۔ 1 سال تک تو اس نے اپنا شوق پورا کیا، پھر بعد میں اسے لگنے لگا آہستہ آہستہ کہ گھر والے ہر کام اسی کو ہی سونپ رہے ہیں۔ جب پر اس نے ایک بار پھر سے اپنے اوپر کام چوری کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ابھی بھی جب کبھی اس کا دل کرتا تو وہ اپنے لیے الگ سے کھانا بنا لیتی تھی، لیکن سب گھر والوں کے لیے بنانا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ وہ عالم لالا، مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں نا یہاں بہت گرمی بھی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے چکر کھا کر میں زمین پر گر جاؤں گی۔ فکر مت کرو، زیادہ سے زیادہ تم مرو گی، اس سے برا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اور دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا آج رات وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے پر لگائے گا اور اسے لالا اور شوہر کے درمیان فرق بہت اچھے سے سمجھائے گا۔ وہ صرف اور صرف روزہ افطار ہونے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مروہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس دوران عالم کچن میں ہی چیئر رکھ کر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ وقفے سے نگاہ اٹھا کر مروہ پر ڈالتا، جس کے بالوں کی لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ جب 3 سے 4 بار ایسا ہی ہوا تو وہ بے چین ہو کر اٹھ گیا اور مروہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے مروہ کے بالوں کو پکڑا تو وہ چونک گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ اپنا سانس روک کے کھڑی عالم کے اگلے عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف عالم نے بہت ہی پیار سے اس کے بال سمیٹے اور پن میں قید کرتا ہوا پھر سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میں نے تمہیں سانس روکنے کے لیے نہیں کہا۔ اسے ابھی تک اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ کر وہ بھاری لہجے میں بولا۔ مروہ شرمندہ ہوتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے میں اس نے افطاری کا سامان تیار کر لیا تھا اور ملازمہ سے کہہ کر ٹیبل پر بھی لگوا دیا تھا۔ کومل بیگم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب تک انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا نہیں تب تک وہ شک میں ہی مبتلا رہی۔ واہ، میری بیٹی تو بہت ہی کام والی ہے، انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ بس آج کے لیے ہی تھا یہ سب کچھ، اس کے بعد بھول جائیے گا کہ مجھے کچھ بنانا آتا ہے، وہ انہیں باور کرواتے ہوئے بولی۔ ارے بھائی، ہماری بچی نے فروٹ چاٹ اتنا اچھا بنایا ہے کہ اب ہم روز اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا ہی فروٹ چاٹ کھایا کریں گے۔ آغا جان اس کے ہاتھ کے دیوانے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کی فروٹ چاٹ بنانے کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ آغا جان کی بات سن کر اس کے باقی کزن بھی محظوظ ہوئے تھے۔ رات کے وقت اس کے چچا جان کی واپسی ہو گئی تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ کزن ندا بھی سعودیہ سے واپس آ گئی تھی۔ دراصل وہ پوری فیملی سعودیہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان کے عمرہ پر جانے سے پہلے دادا نے مروہ اور عالم شاہ کا نکاح کیا تھا۔ مروہ عمر کے چچا جان کی بیٹی تھی، اس کے بابا بھی سعودیہ میں ہی ہوتے تھے۔ ندا کو دیکھ کر مروہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی کیونکہ اس کی کرائم پارٹنر تھی۔ ابھی بھی وہ جب سے آئے تھے تب سے مروہ اپنے جلاد شوہر کی شان میں غصاخیاں کیے جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو ندا کو آرام کرنے دیا تھا، نہ ہی اسے پانی کے لیے پوچھا تھا۔ ندا جو صرف جہاز میں 2 کھجوریں کھا کر آئی تھی، آخر میں تنگ آ کر مروہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ، خود تو بھینسوں کی طرح پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، تھوڑا سا مجھ پر بھی رحم کر لو۔ صبح سے خالی پیٹ ہوں، سحری میں بھی پانی کے گلاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کے اس طرح سے بے بسی سے کہنے پر مروہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے بھاگی ہوئی کچن میں گئی۔ ابھی وہ ندا کے لیے کھانا نکال ہی رہی تھی کہ بھاری جانی پہچانی مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے بعد چائے کا کپ بنا کر میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عالم شاہ اسے حکم سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، آئے بڑے، ملازمہ ہی سمجھ لیا ہے انہوں نے مجھے اپنی۔ چائے کا کپ بنا ہی نہ دوں ان کو،
میں زہر کا کپ نہ بنا کر دے دوں؟ وہ غصے سے برتن ٹینچتے ہوئے بولی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ جب بھی کوئی اسے بے وقت کام کرنے کو کہتا تھا تو اس کی حالت اسی طرح سے مرنے والی ہو جاتی تھی۔ اسے ملازمہ کو چائے کا کہا تو ملازمہ سادگی سے بولی، بی بی صاحبہ، صاحب غصہ کریں گے، انہوں نے آپ کو چائے بنانے کا کہا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ چائے بنا کر لے گئی تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ ایک تو اس حویلی میں سبھی ڈرپوک ہیں۔ ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں خود ہی بنا کر لے جاتی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اسے میٹھی نہیں بلکہ تیکھی چائے بنا کر پلائے گی تاکہ عالم شاہ سے اپنا بدلہ لے سکے۔ شام کے وقت عالم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ کسی بھی صورت اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بھی اپنے بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے ندا کو کھانا پکڑاتی فوراً سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے دل لگا کر چائے بنائی تھی، لیکن آخر میں اس نے چائے میں بھر بھر کر کالی مرچیں انڈیل دی۔ اس کے علاوہ نمک اور سرخ مرچوں کو بھی آپس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس نے چائے میں مکس کیا تھا۔ چائے کا رنگ ایک دم عجیب سا ہو گیا تھا۔ پھر اس کا رنگ دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اس نے اس میں دودھ ڈالا اور اچھی طرح سے مکس کر کے پھر سے الگ کپ میں ڈال کر عالم شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس چائے کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اپنے اندر کس قدر خطرناک زہر سموئے ہوئے ہے۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عالم شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کمرے میں چائے کا کپ رکھتی اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے بولی، میں یہاں پر چائے رکھ کر جا رہی ہوں، آپ جب باہر آئیے گا تو پی لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی ہی تھی۔ اسی وقت عالم بھی واش روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ اس کا بھاری چوڑا سینہ اور مضبوط شانے دیکھ کر مروہ کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسی وقت اسے شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا کہ کم از کم اسے دستک دے کر کمرے میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف عالم مروہ کو اپنے سامنے یوں ڈرا سہما کھڑا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب بڑھنے لگا۔ وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن پیچھے سہارے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بیڈ کے پائیدان سے ٹکراتی ہوئی وہ بیڈ کے اوپر جا گری تھی۔ سانس روکے وہ خاموشی سے اپنے چہرے کے اوپر جھکے عالم شاہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص واقعی میں بہت دلکش تھا اور ابھی جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے وہ اپنے جسم میں بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عالم نے اس کے کاندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے پھر سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس پر تو مروہ کی جان ہی نکل گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی اور شرم سے اس کے گال گرم ہو گئے تھے۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، نہ ہی حرکت کر پا رہی تھی۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ جب کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عالم یہ کہہ کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ بیڈ کے نیچے تھی جبکہ گھٹنا بیڈ کے ساتھ ٹکائے دونوں بازو اس کے گرد رکھے اس کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے اٹکتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تو مجھے 3 سے 4 بار شکایت کا موقع دے چکی ہو۔ اس نے بے ساختہ مروہ کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ اس کی نظریں مروہ کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوئے تھی۔ وہ لرزتے کانپتے ہوئے ہونٹ گستاخی کرنے پر اکسا رہے تھے، جبکہ مروہ اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ اپنی گردن سائڈ پر موڑ گئی تھی۔ اب کی بار عالم کی نظر اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر اٹک سی گئی تھی، جو کہ اس کا فیورٹ دل تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس دل کو چوم ڈالے، اور پھر اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی گردن پر جھکا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی فیورٹ جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مروہ کا جسم ایک دم سے گرم ہونے لگا، جسے محسوس کر کے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔
دوسری طرف مروہ نے جب اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کیا تو اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ آج سے پہلے کوئی اور مرد اس کے نزدیک نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جانے والا پہلا شخص تھا جو اس کے جسم اور روح پر پوری ملکیت رکھتا تھا۔ اس کی گردن سے اپنا چہرہ ہٹانے کے بعد وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ مروہ کی آنکھوں میں ابھی تک خوف موجود تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس خوف کو اپنی محبت کے خمار کے ساتھ ریپلیس کرے۔ یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اب کے بعد اس نے مروہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا۔ تمہاری یہ غلطی میں پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے مروہ کو اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے دوپٹہ بھی اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا۔ وہ گردن کو اچھی طرح سے کور کر لیا تھا، ورنہ وہ گھر میں بغیر دوپٹے کے ہی گھومتی تھی۔ کبھی اس کا دوپٹہ کاندھے پر ہوتا اور کبھی اس کے ہاتھوں میں جھول رہا ہوتا تھا۔ عالم اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ حویلی میں میل کزنز بھی ہوتے ہیں، دوپٹہ سر پر لیا کرو اور اپنے سینے کو اچھی طرح سے کور کیا کرو، لیکن وہ کہاں کسی کی باتوں کو خاطر میں لاتی تھی۔ آج اسے شدت سے عالم شاہ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی نظروں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کر رہی تھی۔ میں یہاں سے جاؤں؟ عالم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں، تم میرے لیے اتنی محنت سے چائے بنا کر لائی ہو، پہلے میں یہ چائے پیوں گا اور اگر یہ مزے کی نہیں ہوئی تو تمہیں انعام ملے گا، لیکن اگر یہ ایسی ویسی ہوئی جیسی میں سوچ رہا ہوں تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ پھر سے مخمور انداز میں اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولتا، اس کے دل کو بری طرح سے دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آج وہ عالم شاہ کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سینہ بار بار عالم کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ عالم اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے اپنے ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چائے اچھی نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں آپ کے لیے دوسری چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر پیالی اٹھانی چاہی تو عالم نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ تمہارے پاس صرف ایک موقع تھا چھوٹی سی لڑکی، اب وہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کا کپ اٹھایا، اپنے لبوں سے لگانے ہی لگا تھا۔ کچھ کہتے ہوئے وہ رکا اور مروہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پہلے تم اس کا ایک سپ لو، اس کے بعد میں پیوں گا۔ تم ہر بار مجھے دھمکی دیتی ہو نا کہ تم مجھے چائے میں زہر ملا کر دو گی۔ کیا پتہ اس بار تم نے واقعی میں زہر ملایا ہو۔ میں تم پر کسی بھی صورت میں یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ بقول تمہارے تم بہت ہی خطرناک لڑکی ہو۔ مروہ اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس سردار کی مضبوط گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر مروڑ ڈالے، مگر یہ بھی ناممکن کام تھا۔ اس کی گردن کو مروڑنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ وہ بس پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے یہ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، عالم نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مری سی شکل بنا کر چائے کی پیالی اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگا چکی تھی۔ اگلے ہی پل چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور عالم کے اوپر گری۔ عالم کے کپڑے اور چہرہ دونوں برباد ہو چکے تھے۔ بے بسی کے مارے مروہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پیالی سائڈ پر رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ عالم شاہ کے کمرے کے کارپٹ کا بھی ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ وہ صفائی کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اب اپنے کمرے کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر اس کی اپنی بھی حالت غصے سے خراب ہونے لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تو وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، وہ عالم لالا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے چائے کی پیالی میں
تھوڑی سی غلط چیزیں ملاتی تھی۔ عالم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کی گردن پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتے ہوئے اس کے کانوں میں جھکتا، بھاری لہجے میں بولتا، اس کی روح فنا کر گیا۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں بلکہ تمہارا شوہر ہوں، اور یہ بات میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ بات کرتا ہوا وہ اس سے الگ ہوا تو اس کی نظریں مروہ کے ہونٹوں پر جا کر ٹک گئی تھی۔ اس نے انگوٹھے کو مروہ کے لب پر پھیرا، اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ مروہ تو بالکل سٹل ہو گئی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب اس کی سانسیں اٹکنے لگیں تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ عالم کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے الگ ہونے کے بجائے مزید اس کے قریب آ گیا تھا۔ کافی دیر تک اسے اسی طرح ہی سے سزا دیتا، اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ جی بھر کر غستاخی کرنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا تو وہ اسی کے سینے پر سر رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ اگلی بار اگر تمہارے لبوں سے لالا نکلا تو تمہارے ہونٹوں کو اس سے بھی بری سزا دوں گا۔ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دباتا، اسے باور کرواتا ہوا بولا۔ شرم کے مارے مروہ سے اپنی نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ وہاں پر بھی اگر کبھی یہ سین آ جاتا تو وہ فوراً سے سائڈ پر کر دیتی تھی، کیونکہ اس کا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان دنوں وہ جوانی کی دہلیز پر تھی۔ ہر چیز ہی اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی جب عالم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے پوچھا، میرا تمہارا کیا رشتہ ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ دوبارہ مجھے لالا کہنے کی غلطی کرو گی؟ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے سہلاتا رہا تھا۔ اب کی بار مروہ نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں پیوست کر دیا تھا۔ وہ اس کی صدا پر گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنس دیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں سبق مل گیا ہے۔ چلو اب یہاں سے بھاگو، پھر دوبارہ سے غلطی مت کرنا، ورنہ اگلی بار اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، ورنہ سب لوگ تمہیں برا سمجھیں گے۔ مروہ کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ آپ نے مجھے برا بنا دیا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے یہ کر کے مجھے گندا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ تو بس مذاق میں کہہ رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی واقعی میں سیریس لے لے گی۔ اس نے مروہ کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، ویسے بھی یہ میرا حق ہے، میں شوہر ہوں تمہارا، یہ تو تمہیں پتہ ہے نا، اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے اور میاں بیوی کے آپس کے تعلق کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ وہ ناک سوسو کرتی بولی، یہ سب کچھ شادی کے بعد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ بیوقوف لڑکی، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یہ سب کچھ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ عالم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے، لیکن پھر بھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر سے عالم شاہ کو اپنے چھوٹے بھائی ارسل شاہ کی آواز سنائی دی۔ مروہ جو کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی، اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ اسے 120 کی سپیڈ سے بھاگتا ہوا دیکھ کر ارسل کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ معنی خیز انداز میں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے دانتوں کو اندر کرو ورنہ ان کو پاپ کارن جیسا بنا دوں گا۔ عالم نے اسے دھمکی دی تو وہ بس سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ میں نے تمہیں ہونٹ پھیلانے کے لیے بھی نہیں کہا، بتاؤ یہاں پر کیوں آئے ہو؟
اب کون سا نیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے تم نے؟ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کو ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی غلطی کر کے ہی آپ کے پاس آتا ہوں؟ میرے پیارے بھائی، کیونکہ مجھے تمہاری حرکتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اب کون سی غلطی کرتی ہے؟ وہ لالا، اصل میں مجھ سے محبت کی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے سر کو کھجاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ لالا کہ اصل میں مجھے دشمنوں کی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری بھی ہے، اتنی حسین ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اور وہ دل کی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ اپنے خاندان والوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، عالم میں پاس پڑا وہ پانی کا گلاس اٹھایا اور زور سے ارسل کے چہرے پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا اور شکایتی نظروں سے اپنے بھائی کو گھورنے لگا، جو اسے زندہ نگل جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جس چودرائن کے عشق میں گرفتار ہونے کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ عورت دھوکے باز ہے۔ نہ جانے کتنے مردوں کو اسی طرح سے ہی وہ اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکی ہے۔ جہاں تک تمہارے نزدیک آنے کا سوال ہے تو وہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہی ہے تاکہ ہمارے خاندان کو نیچا دکھا سکے۔ میں اس عورت کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ دوبارہ اس عورت کا خیال اپنے دماغ میں مت لانا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارسل نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کی محبت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرے گا۔ اس نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن عالم نے اپنی بات مکمل کر کے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسل ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، اور اس عمر میں ہر کوئی ہی بھٹک جاتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اب اسے ارسل پر نظر رکھنی تھی تاکہ وہ مزید کوئی غلطی نہ کرے۔ شاہ خاندان کے چودھریوں کے خاندان سے برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور یہ دشمنی زمینوں کی وجہ سے تھی۔ چودھریوں نے شاہ خاندان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے پہلے جب عالم شاہ سردار بنا تو اس نے وہ ساری زمینیں نکلوا لی تھیں، اور یہ بات چودھریوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد چودھری خاندان کے صفدر صاحب کا انتقال ہوا تو اس کا الزام بھی صفدر صاحب کے بیٹے نے عالم شاہ پر لگایا تھا۔ صفدر صاحب کی 4 اولادیں تھیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ ان کی بیٹی نور ان کے ساتھ بے تحاشا اٹیچ تھی۔ اسے بھی زمینوں اور سیاست کے معاملات میں حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، اسی لیے اس کی خواہشات ہر چیز سے بڑھ کر تھیں۔ ارسل کو نہ تو خاندان کی دشمنیوں میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی زمینوں وغیرہ کے معاملات میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ ان ساری چیزوں سے ہمیشہ دور رہتا تھا اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے پر فوکس کرتا تھا۔ اس نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا اس یونیورسٹی میں نور بھی پڑھتی تھی۔ نور کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن ارسل نہیں جانتا تھا۔ 2-3 بار نور نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ ٹکر ماری، جس کی وجہ سے ارسل نے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی، ورنہ وہ عورتوں کو کم ہی بھاؤ دیتا تھا۔ اسے معصوم سے نین نقش والی وہ لڑکی بہت اچھی اور اپنے دل کے قریب معلوم ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے کوئی پسند آیا تھا، بعد میں ان دونوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی اور پھر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ارسل کو تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور نور بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کسی طرح سے اپنے ڈیرے میں لے جائے اور پھر اس کو استعمال کر کے اپنی زمینیں واپس نکلوا لے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ خاندان کی عزت کو 2 کوڑی کا کر دے۔ اب اس نے ارسل سے ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ چاہتی ہے کہ ارسل اس کا رشتہ لے کر اس کے خاندان میں آئے، اور وہ اپنے خاندان والوں کو منا لے گی، اور اگر اس کے خاندان والے نہ مانے تو وہ ارسل کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اسی وجہ سے ہی ارسل اس پر حد سے زیادہ یقین کرنے لگا تھا۔ ارسل نے اسے اپنے بیسٹ فرینڈ اور عالم کی بیوی مروہ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا رکھا تھا۔ جب نور کو مروہ کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنا مقصد مزید آسان لگنے لگا۔ اب اسے ارسل کی ذات سے نہیں بلکہ مروہ سے دلچسپی تھی۔ وہ کسی طرح سے مروہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ عالم کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ دوسری طرف عالم شاہ نے نور کے باپ کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی کی بھی جان سے مارنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جان لینے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
ان کا صرف زمینوں کا معاملہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بس اس معاملے کو ہی سیدھے طریقے سے حل کیا جائے، لیکن چودھری اس کے لیے رضامند نہیں تھے۔ اس معاملے کو بھڑکانے کے لیے ہی نور صاحبہ نے ایکسیڈنٹ میں ہونے والے اپنے باپ کی موت کو الزام عالم پر ڈال دیا تھا۔ مروہ جب سے کمرے میں واپس آئی تھی اس نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ ندا جو کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے پہلے سوئی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر بوکھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور بیزاری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا ہے تم نے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مروہ ندا کی بات سننے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی، تم بتاؤ گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے الہام تو ہونے سے رہا۔ اس سخت بیزار نظر آ رہی تھی۔ مروہ نے اسے روتے ہوئے اپنی آپ بیتی سنا دی۔ اب ندا کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مسکراہٹ دبا کر بیٹھی رہی اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنسنے لگی۔ مروہ کو اس کی اس طرح سے ہنسنے پر غصہ آیا تھا۔ اس نے کوشن اٹھا کر ندا کو مارنا شروع کر دیا جو ہنستے ہنستے زمین پر گر گئی تھی، اور پھر اپنا ہاتھ ہوا میں کھڑا کرتے ہوئے اس کے سامنے صلح کا اعلان کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، پرامس کرتی ہوں کہ اب نہیں ہنسوں گی۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ اور کیا ہوا ہے؟ وہ شرارتی انداز میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا ہے۔ مروہ نے یہ کہہ کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئی ہو، میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ یار میری بات سنو، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بالکل نارمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تم پر پورا حق رکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو نارمل ہوتی ہیں۔ بلکہ میں نے تو سنا ہوا ہے کہ نکاح اگر ہوا ہو تو اس میں لڑکا لڑکی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مروہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ فی الحال تم چھوٹی بچی ہو، ابھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی ورنہ تم پھر سے پریشان ہو جاؤ گی۔ ندا نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا۔ مروہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل نارمل ہے؟ ہاں میری جان، وہ بالکل نارمل ہے، بس اس کو زیادہ فری نہیں ہونے دینا اور اس کو ہمیشہ اسی طرح ہی سے اپنے پیچھے پاگل رکھنا۔ ندا حد سے زیادہ ٹاکسک تھی اور ابھی وہ اس کو اسی طرح کے ہی مشورے دے رہی تھی۔ مروہ بھی کھل کر مسکراتی ہوئی اطمینان سے بیڈ پر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کیا میں تم سے ایک اور بات کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، فی الحال میں سو رہی ہوں۔ ندا نے صاف انکار کیا۔ پلیز بولنے دو نا، ایک آخری بات کروں گی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ ٹھیک ہے بولو، میں سن رہی ہوں۔ ویسے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں مجھے عجیب سا مزہ آیا تھا، بہت اچھا بھی لگا تھا، دل بھی عجیب سا ہوا تھا، وہ فیلنگز تو کمال کی تھیں۔ ندا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اگلی صبح جب ندا سو کر اٹھی تو مروہ کمرے میں بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ او بلے بلے، او شاوا شاوا، مزہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور رمضان کے مہینے میں بھنگڑے ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بالکل بھی، ندا نے اسے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ شرم نہیں آتی مجھے، فی الحال تو مجھے صرف اور صرف خوشی ہو رہی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا دل کتنا خوش ہے۔ اسی وقت کومل بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتی اپنی بیٹی کو اس طرح بھنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنے ماتھے کو پیٹا اور اس کا بازو پکڑ کر زور سے دبوچتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ اب سب لوگوں کے سامنے جا کر اعلان نہ کرنا، یہ باتیں چھپانے والی ہوتی ہیں، اور گھر کے مردوں کے سامنے کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرنا، سب کو یہی بتانا کہ تمہارا روزہ ہے۔ یہ سن کر ندا کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی کہ محترمہ اسی وجہ سے خوش ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو پیریڈز ہو گئے تھے۔ اب اگلے 7 دنوں تک ان کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہی چیز اسے ایکسائٹڈ کر رہی تھی۔ ندا اپنا سر جھٹکتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ منہ بنا کر سائڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ اب ناشتے اور اچھل کود کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں عالم شاہ کا بھی خیال آیا۔ اس کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ خود کتنے مزے میں ہوں گے، ویسے ان کو بھی یہ پرابلم ہونی چاہیے۔
تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ لڑکی ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ محترمہ کو اب موڈ سوئنگز ہو رہے تھے، اسی وجہ سے بار بار اس کے جذبات اور احساسات تبدیل ہو رہے تھے۔ کبھی وہ خوش ہو جاتی تھی اور کبھی اداس ہو جاتی تھی، کبھی اس کا رونے کا دل کرتا تھا اور کبھی اس کو شدید بھوک لگتی تھی۔ صبح سے شام تک اس نے یہی تماشا لگائے رکھا تھا، اور پھر افطار سے 2 گھنٹے پہلے وہ کچن کے شیلف پر چڑھی اطمینان سے لیز کھانے میں مصروف تھی۔ اس وقت گھر کے مرد حضرات کم ہی کچن کا رخ کرتے تھے، اسی لیے اسے یہ پوائنٹ کافی سیف اور سیکیور لگا تھا۔ کمرے میں جا کر وہ اس وجہ سے نہیں کھا رہی تھی کیونکہ وہاں پر ندا موجود تھی، اور بقول ندا کے جب اسے کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے جلن ہوتی تھی۔ عالم شاہ جو کہ اس پورے گھر میں اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں داخل ہوا، اسے اس طرح سے لیز سے انصاف کرتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اچھل کود سے تو وہ پہلے ہی اسے یقین تھا کہ لڑکی روزے نہیں رکھتی ہے۔ آج تو اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن ابھی بھی روزے نہیں رکھتی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پچھلے سارے روزے رکھے ہیں، بس آج ہی میں نے چھوڑا ہے، وہ بھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے ہوا میں چھٹکتے ہوئے بولی۔ اس دوران وہ لیز کا پیکٹ بھی اپنے پیچھے چھپا چکی تھی۔ آغا جان کی آواز سن کر وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی، اسی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر عالم شاہ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، توبہ توبہ، اللہ نہ کرے ان کو پتہ چلے، میں تو شرم سے ہی پانی پانی ہو جاؤں گی۔ عالم اس کی سپیڈ دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اگلے دن بھی اس نے محترمہ کو سیب سے انصاف کرتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن تیسرے دن اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا سائڈ پر لے گیا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، تم تو کہتی تھی کہ تم روزے رکھ رہی ہو، لیکن میں تمہیں پچھلے 3 دنوں سے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، میں چھوٹی ہوں، مجھ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو، تم 18 سال کی ہو چکی ہو۔ یہ بہانہ تو تم کسی اور کے سامنے جا کر بنانا، یا پھر اس کو بتانا جو تمہارے بارے میں جانتا نہ ہو۔ کل میں تمہیں خود سحری کے لیے اٹھانے آؤں گا۔ اب اگر کل تم نے روزہ نہ رکھا نا تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، اور یہ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں سمجھاؤں گا نہیں بلکہ تمہیں سزا دوں گا۔ وہ خطرناک انداز میں بولتا اسے بری طرح سے خوفزدہ کر گیا۔ مروہ نے ہمت کرتے ہوئے بمشکل کہا، وہ اصل میں فی الحال میری چھٹیاں چل رہی ہیں نا، ابھی ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ کون سی چھٹیاں؟ مجھے بتاؤ، یہ رمضان میں کون سی ایسی چھٹیاں ہوتی ہیں جو صرف تمہیں ہی ہوئی ہیں؟ آپ خود کو بہت کچھ سمجھتی ہیں لیکن آپ کو کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ گرلز پرابلمز ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مجھے امی نے بتانے سے منع کیا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو میری جان لے لیں گی۔ اب کی بار عالم شاہ کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی، اسی لیے عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھا۔ تم یہ بات مجھے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا تو وہ تیزی سے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ رمضان ہے، تھوڑا سا تو لحاظ کریں۔ یہی تو میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لحاظ کر لو۔ کیوں ہر روز مجھے غصاخی کرنے پر مجبور کر دیتی ہوں؟ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لینا کہ رمضان کے فوراً بعد ہی ہم دونوں کی رخصتی ہوگی، اور اس بار میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تم بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی ہو، کافی حد تک تمہیں بھی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہے۔ میں بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی تو کیا اس وقت کرو گی جب میں بڈھا ہو جاؤں گا؟ اللہ نہ کرے کہ آپ بڈھے ہوں۔ اس نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بڈھے ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ واویلا کرتے ہوئے بولی، فکر مت کرو، میں بڈھا ہو کر بھی تم سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گا۔ مسئلہ اس وقت بھی تمہیں ہی ہوگا، اسی لیے ابھی سے ہی جان بنانا شروع کر دو تاکہ بعد میں ذرا سی نزدیکی پر تمہاری ٹانگیں نہ کانپیں۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے
وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ عالم صاحب اس کی کمر پر لہراتے ہوئے بالوں کو گھور کر رہ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر توبہ کی۔ اس نے کوئی بڑی گستاخی تو نہیں کی تھی، اور یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی وہ اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکی اسے بے بس کر دیتی تھی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب ایک بار اس کی شادی ہو جائے گی، اور ایک بار جب وہ اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو یہ بے چینی اور بے بسی بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ ارسل کو تلاش کرنے لگا تھا، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ شام کے وقت عالم نے اس سے پوچھا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اپنے دوستوں کے ساتھ شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، اور وہ دوستوں کے ساتھ ہی جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر اس لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کرو گے تو تم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اتنی تو تم میں عقل ہوگی۔ وہ ہلکا سا اس کے ماتھے پر انگلی سے زور ڈالتے ہوئے بولتا، ارسل کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نور نے اسے اس طرح سے شیشے میں اتارا ہوا تھا کہ اسے نور کے علاوہ کوئی اور سچا لگتا ہی نہیں تھا، نہ ہی نور کے علاوہ کوئی اور لڑکی اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ مروہ جو کہ ارسل سے ہی بات کرنے کے لیے آئی تھی، عالم اور اس کی گفتگو سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ عالم کے جانے کے بعد وہ ارسل کے پاس آئی اور چہکتے ہوئے بولی، کس لڑکی کی بات کر رہا ہے میرا شوہر؟ وہ کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ ارسل جو کہ خود اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مروہ کے پوچھنے پر وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ اس نے مروہ کو ساری کہانی بتا دی تھی کہ اس طرح سے اسے اپنے دشمنوں کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ اس نے مروہ کے بارے میں نور کو بتایا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مروہ اس سے ساتھ جا کر ایک بار نور سے ملاقات کر لے، تاکہ نور کی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں۔ مروہ صاحبہ کو بچپن ہی سے ایڈونچرز کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے ارسل کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کی ضرور مدد کرے گی۔ عالم شاہ کو ان دونوں کے دماغ میں پکنے والی کھچڑی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ پھر سے اپنے ڈیرے کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اس بار فصل بھی بہت زیادہ ہوئی تھی اور اس کا حساب کتاب بھی اسی نے دیکھنا تھا، اور دوسرا گاؤں میں زمینوں کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے چلتے آ رہے تھے۔ روز ہی کوئی نہ کوئی گاؤں کا آدمی اس کے پاس آتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت ڈیرے پر گزارتا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی اسے اس کا دیدار کرنا نصیب ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ افطاری کرنے کے فوراً بعد ہی ارسل اور مروہ حویلی سے باہر نکلے۔ انہوں نے دادی جان سے اجازت لی تھی کہ وہ چہل قدمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر جہاں پر حدود ختم ہوتی تھی، وہاں پر ایک لائن کھینچی ہوئی تھی اور اس کے بعد چودھریوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ وہاں پر شاہ خاندان کے کسی بھی فرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نور نے ان کو اسی لائن کے پار بلایا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ ایک بار پہلے وہ عالم شاہ کے ساتھ اس جگہ پر آ چکی تھی، اور تب عالم ہی نے بتایا تھا کہ یہاں سے اگلا ایریا چودھریوں کا ہے۔ اس نے جب یہ بات ارسل کو بتانے کی کوشش کی تو اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہمارے ایریا میں ہے یا ہم اس کے ایریا میں جائیں، آخر میں ہم لوگوں کو ایک ہی ہونا ہے۔ میں بھی اس دشمنی سے بہت تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ اب میں مزید نور سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے مروہ کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نور بھی وہاں پر آ گئی تھی، لیکن آج وہ عجیب سے انداز سے مسکرا رہی تھی۔ مروہ سے سلام کرنے کے بجائے وہ ارسل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے سچ کہا ہے کسی نے، بڑا بھائی جتنا سمجھدار ہو، چھوٹا اتنا ہی بے وقوف ہوتا ہے۔ مروہ نے حیرانگی سے ارسل کو گھورا تھا۔ ارسل کی آنکھیں بھی ایک لمحے کے لیے خوف سے پھیل گئی تھی، اور اگلے ہی پل نور نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ مروہ کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ اب وہ اسے گھسیٹ کر گاڑی میں لے کر جا رہے تھے۔
ارسل نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی نے اس کے سر پر بھاری چیز مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ دوسری طرف نور نے عالم شاہ کو یہ خبر بھجوا دی تھی کہ تمہارا بھائی اور بیوی میرے پاس ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ خیریت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ہماری زمینیں ہمارے حوالے کر دو۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر کے آسانی سے اپنی زمینیں نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مروہ کو اغوا کر کے اس نے عالم شاہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عالم شاہ کو مروہ کی ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جس میں وہ مروہ کے بال زور سے کھینچ رہی تھی اور عالم کو للکار رہی تھی۔ اگلے چند ہی منٹوں میں عالم اپنے سارے آدمیوں کو حکم دے چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر ارسل اور مروہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے ان دونوں کی گردنیں اڑا دے، جن کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی بار کمزور پڑا تھا۔ اس نے نور کے بڑے بھائی کو پیغام بھجوایا۔ وہ غضبناک ہو گیا کیونکہ اس کی بہن نے اسے پوچھے بغیر قدم اٹھایا تھا۔ فرقان کو کسی بھی بات کی خبر نہیں تھی۔ اس نے نور کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر تم مروہ اور ارسل کو عالم شاہ کے حوالے نہیں کرو گی تو میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعلق توڑ دوں گا۔ نور کی ماں نے بھی فرقان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اپنے خاندان کی وجہ ہی سے تو کر رہی تھی، اسی لیے خاندان سے کنارہ کشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے ارسل اور مروہ کو چھوڑ دیا تھا۔ فرقان نے اپنی بہن کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ نور جو کہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی، اچانک ہی راستے میں کچھ گاڑیوں نے اسے گھیر لیا اور اسے بے ہوش ہو کر دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ بیسمنٹ میں موجود تھی اور رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ عالم شاہ نے اگلے 30 دن تک اسے اندھیرے میں ہی بند رکھا تھا۔ اس دوران اسے صرف اور صرف دن میں ایک بار کھانا ملتا تھا۔ وہ اس اندھیری کوٹری میں بری طرح سے پاگل ہو گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد نور کی آنکھ کھلی تو اسی ہوٹل میں امریکہ میں ہی موجود تھی جو ہوٹل اس کے لیے اس کے بھائی نے بک کروایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بھائی کو کال کر کے ساری بات بتائی، مگر فرقان اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر ارسل کا دل بھی بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہی اس نے سچی محبت کی تھی۔ وہ جانتا تھا اپنے آپ کو سنبھالنے میں اسے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ جہاں تک مروہ کا سوال تھا تو اس نے عالم شاہ سے معافی مانگی تھی، لیکن عالم نے اسے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ عالم شاہ کی بے اعتنائی پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنا نظر انداز ہونا نہیں۔ دوسری طرف عالم اس سے ناراض نہیں تھا بلکہ اس سے صرف مروہ پر غصہ تھا۔ 29واں روزہ تھا اور عالم ٹیرس پر کھڑا تھا۔ مروہ اس کے پیچھے گئی اور اس کی شرٹ کو پکڑ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر بوکھلا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے مروہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار سے اس کے بالوں کو تھپکنے لگا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ بے شک مجھ سے غصہ کریں، مجھ پر چیخیں چلائیں، لیکن اس طرح سے اپنی خاموشی سے مجھے نہ ماریں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم کبھی بھی ایک قدم نہ اٹھاتی۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو بس ارسل کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج اتنے برے نکلیں گے۔ وہ واقعی میں شرمندہ تھی۔ عالم نے گہری سانس خارج کی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، میں تم سے ناراض نہیں تھا، مجھے صرف تم پر غصہ تھا، لیکن اب چونکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس غصے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اب کبھی بھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی اور میری ہر بات کو خاموشی سے تسلیم کرو گی اور میرے حکم پر اپنی نظریں جھکاؤ گی۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی حرکت بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس کی چالاکی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے عالم کی گرفت سے فرار ہونے کی کوشش کی
مگر ناکام ہو گئی۔ اسی وقت ہی ارسل چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، کل عید ہے۔ وہ تیزی سے عالم سے دور ہٹی تو عالم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو گھورا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا فوراً سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بھی وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی جب عالم کی آواز گونجی، عید کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ کرنی ہے، مجھے چوڑیاں، میچنگ جولری اور پائل خریدنی ہے۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، تو پھر آ جاؤ، میں نیچے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروانے کے بعد اسے مہندی لگوانے بھی لے کر گیا تھا اور کافی دیر تک اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ عید کے چوتھے دن ہی ان دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ عالم شاہ نے یہ عید مروہ کے لیے یادگار بنا دی تھی۔ وہ عالم کا ساتھ پا کر بہت مطمئن تھی۔